ویلکم بیک ناظرین. میں اپنے ایوان سے جس ننھی منی مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں ان کا نام ہے نرمین چشتی. اور نرمین السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تو نرمین چشتی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. شعلہ کے بابا کا نام سے جو سب جانوں کا پالنے والا ہے، سنتی سماعتوں اور دیکھتی آنکھوں کو، نرمین چشتی کا السلام علیکم. دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے. جی ہاں ناظرین اور سامعین، آخر جس کا تھا انتظار وہ شاہکار بس آنے ہی کو ہے. وہ مہینہ جو مومن کی امید ہے، وہ مہینہ جس کو پالیا تو سمجھا رب کو منا لیا. بقول شاعر جو گناہوں کی غلامی سے دیتی نجات ہے، رمضان ہم پہ وہ رحمت کی برسات ہے. رمضان کی رحمت سے متعلق فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے رمضان کو اتنا مقدس کیوں مانا جاتا ہے؟ وہ چیز جو رمضان کو اتنا خاص بناتی ہے وہ اس مہینے قرآن کریم کا نزول ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسان کے لیے سراسر ہدایت ہے. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ رمضان کا ہی مبارک مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بڑی نعمت سے نوازا. میرا دل میری جان پاکستان کی صورت میں، جہاں رمضان سب مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، وہیں یہ مہینہ ہم بچوں کے لیے بہت ساری خوشیاں بھی لے کر آتا ہے. رمضان میں ہم پر تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں. نہ کولڈ ڈرنک پینے پر پابندی، نہ ہی کوئی اور پرہیز، کیونکہ رمضان میں نہ تو ماما کی ڈائٹنگ باقی رہتی ہے اور نہ ہی پاپا کو اس بات سے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی آئلی چیزیں کیوں بنائی جا رہی ہیں. اور اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ کوئی اور نہیں، میں اٹھاتی ہوں. اختتام اس سنجیدہ دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی رمضان بنا لیں تاکہ انشاءاللہ پھر ہماری موت بھی عید کی مانو سکے. آمین. بہت خوبصورت بھائی، بہت ججز کیا کہیں گے آپ، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے لب کشائی کی، لیکن وقت ابھی بھی 40 سیکنڈ تقریباً رہ گئے تھے. 3 منٹ کا وقت ہے تو مکمل اس کا استعمال ہو. اور نرمین کی تقریر میں ہمیں کچھ ڈرامہ بھی نظر آیا. اچھا. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنے اندازے بیان تو خوبصورت تھا. تو جو ایج ہے اس کے یہ سوٹ کرتا ہے اس قسم کی چیزیں. بچہ جو فیکٹر ہم کہیں گے، بچوں والا فیکٹر انہوں نے لانے کی کوشش کی. جی ہاں، اور بڑا لائیولی رہا اور مواد جو تھا وہ اچھا ان کی ایج کے حساب سے موضوع تھا، لیکن اور ہو سکتا تھا اور بڑھایا جا سکتا تھا. اور جہاں تک ازمیر کی بات ہے، ازمیر اچھا بولے، لیکن ازمیر کو اگر اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے، یا کسی اور بھی مقابلے میں شرکت کرتے ہیں تو ان کو ضرورت ہے کہ یہ اپنی تھوڑی موومنٹ کے اوپر دھیان رکھیں. بالکل. آئی کانٹیکٹ کے اوپر دھیان رکھیں. یہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پوری انہوں نے اپنی تقریر کی، تو اس طرف ازمیر کو توجہ دینی چاہیے. اور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دونوں مقررین نے بہت اچھا بولا، لیکن صرف ایک بات میں ان کو بتاتا چلوں کہ جو بھی آگے یہ آئیں گے مقررین، آپ کو نام بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی اس میں، اور جماعت کون سی کی. آپ کا ٹائم اس میں لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ ٹائم کو یوٹیلائز کریں، اپنی بالکل کانٹینٹ پہ ٹائم دیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے آپ کے یہ مارکس ہم لوگ صحیح سے آپ کو دے سکیں. ٹھیک ہے. اب میں جس اگلی ننھی مقررہ کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، دعوت خطاب دے رہا ہوں، ان کا نام ہے ماہم. ماہم آ جائیے. السلام علیکم ماہم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. تو ماہم عبد القادر، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. سایہ فگن ہے برکت و رحمت کا مہینہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں پایا یہ مہینہ جس ماہ میں مل جاتی ہیں دنیا کی نعمتیں. رمضان سے بہتر نہیں کوئی بھی مہینہ، اعجاز و اکرام کے تحفے ہیں بے شمار. سچ شکر تیرا ہم کو نوازا یہ مہینہ، سچ شکر تیرا ہم کو نوازا یہ مہینہ. جی ہاں سامعین محفل، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم کہ ہم جو اس قابل نہ تھے پر پھر بھی وہ نوازے جا رہا ہے. ہم گناہ گار سایہ کار ہیں پر پھر بھی اس کی نعمتیں برسات کی مانند برس رہی ہیں. ہم سرکش ہیں پر پھر بھی عطائیں رمضان کی صورت میں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. جی ہاں، آ گیا وہ ماہ مبارک
کہ جس میں سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جس میں نفل نماز کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں خواہشات نفس دب جاتی ہیں، جس میں دل کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے، جس میں مساکین و غربا سے ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسا انمول خزانہ رمضان مبارک کی صورت میں پیش ہے جو کہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آمد رمضان مبارک کے ساتھ عظمت، رحمت، مغفرت اور نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخوروں کے ساتھ غمخوری کا ہے، یہ آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، یہ بدن سے فاسد مادہ دور کرنے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، یہ عفو درگزر کا مہینہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا شان عظمت آمد رمضان کی کہ یہ رمضان میرے رب کا پسندیدہ اور محبوب مہینہ ہے۔ دعا مانگو مومنو کہ پھر وقت نہ پایا تو کیا کرو گے، موت نے مہلت نہ دی تو کیا کرو گے، زندگی نے وفا نہ کی تو کیا کرو گے۔ سچ شکر تیرا کہ ہمیں یہ نعمت خداوندی اس سال بھی نصیب ہو۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ بخش دے میرے مالک ہمیں بخش دے، بخش دے میرے مالک ہمیں بخش دے، رحمت ماہ رمضان ہمیں بخش دے۔ نہ کوئی تمنا بھی تشنا رہے، نہ کوئی تمنا بھی تشنا رہے، میرے سجدوں میں روزوں میں وہ اثر دے، میرے سجدوں میں روزوں میں وہ اثر دے۔ شکریہ۔ ویری گڈ مہام عبد القادر۔ ناظرین یہ تھی مہام عبد القادر جو کہ لب کشائی کر رہی تھی آمد رمضان کے اوپر۔ تو اس سے پہلے کہ ججز کی رائے لوں، میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے آخری مقرر جن کا نام ہے حذیفہ صدیقی، ان کو دعوت خطاب دی جائے۔ تو حذیفہ پلیز آ جائیے۔ جی حذیفہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ زبردست۔ 3 منٹ کا ٹائم ہے، پتہ ہے نا آپ کو رولز جی وغیرہ بھی؟ جی سٹارٹ کریں۔ جی۔ تو حذیفہ صدیقی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و محفل السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آمد رمضان۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے نیکیوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی ذہنی یا جسمانی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ بس وہ خوش نصیب جنہیں اس مہینے سے، اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ رمضان کی نیکیوں کی پکار پہ دل و جان سے لبیک کہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف خاص نسبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سارے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، یہ نیکی کا وقت ہے، آگے بڑھ، اور اے بدی کو چاہنے والے، بدی سے رک جا۔ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کرو۔ آمد رمضان ہے اور ہر مسلمان بیتاب ہے اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کو۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کیونکہ یہ انعام کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے 30 روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دفعہ کے رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہتر ہوں، آمین۔ شکریہ۔ ویری گڈ۔ یہ تھے حذیفہ صدیقی جو کہ لب کشائی کر رہے تھے موضوع پر آمد رمضان۔
لیکن حذیفہ صدیقی آپ کے بھی ابھی 30 سے 35 سیکنڈ رہتے تھے، آپ چاہتے تو کمپلیٹ کر سکتے تھے۔ ہمارے چاروں مقررین نے اپنے فن خطابت کے جوہر دکھا دیے ہیں، ججز کی رائے لیں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ججز کی رائے بھی لیں گے، رزلٹ دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کون سے 2 بچے نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہے ہیں اور کن 2 کا سفر یہیں ختم ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو یہیں سے جوائن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔